براہ راست آپ کو لیے جا رہے ہیں سابق وزیر اعلیٰ سندھ اس وقت میڈیا ٹاک کریں. کراچی میں نیوز کانفرنس کریں. نیوز کانفرنس کچھ دیر پہلے کر رہے تھے سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، اور اس وقت جو سینیریو ہے یقینی طور پر پولیٹیکل سینیریو، اس پر وہ بات چیت کر رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ جانتے ہیں کہ آنے والے وقت میں اب چونکہ الیکشن کی آمد ہے، ایسے میں تمام تر پارٹیاں اس حوالے سے اقدامات بھی اٹھا رہی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، اور یقینی طور پر جو مقامی سیاست ہے اس میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں. کچھ دیر پہلے سابق وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گفتگو کی. ایکچوئل پیسوں میں جو آئے ہمارے پاس، چیئرمین صاحب کا حکم تھا، صدر زرداری کا حکم تھا کہ اپنے سیلاب زدگان اپنے صوبے کے لوگوں کو، میں چیف منسٹر تھا، میرے کابینہ کے ادھر دوست موجود ہیں، وہ سب اسی گواہی دیں گے کہ چیئرمین صاحب اور صدر صاحب مسلسل نہ صرف رابطے میں تھے، لیکن میں نے کئی بار بتایا کہ اگر کبھی مجھ پہ ناراضگی ہوئی ہے تو انہی چیزوں پہ ہوئی ہے کہ جی تم کام تیز کرو اور لوگوں تک پہنچیں اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں ان کی آسانی کا کوئی طریقہ کریں. انہی کی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے ہم نے ورلڈ بینک سے بات کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے بات کی. $2 ارب سے اوپر کمٹمنٹس نہیں، بلکہ وہ کمٹمنٹس تو اور چیز تھی، کمٹمنٹس اور زیادہ تھی. $2 ارب سے اوپر $2.2 بلین صوبہ سندھ نے حاصل کیے ورلڈ بینک سے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے. سب سے بڑی کنٹریبیوشن اس میں ورلڈ بینک کی تھی، جس میں ہمارا ہاؤسنگ والا پروجیکٹ، جس کے بارے میں کچھ ذکر بھی کروں گا، اور وہ پھر فلڈ سے جو اریگیشن سٹرکچر تباہ ہوا تھا اس کے لیے خاص پیسے، روڈ نیٹ ورک جو تباہ ہوا تھا اس کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اور ورلڈ بینک نے دونوں نے پیسے دیے. لونز تھے یہ سارے، ہمیں یہ واپس کرنے ہیں. لیکن یہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، چاہے آپ حساب لگا لیں، آپ ورلڈ بینک کے ریکارڈز اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا تیزی سے کوئی ملک اپنے اپروولز نہیں لے سکا ہے جتنی تیزی سے پاکستان نے فلڈز کے بعد، اور خاص طور پہ صوبہ سندھ نہیں سارے وہ کیے تھے، باقی صوبوں میں رہ گئے تھے وہ. تو ہم بڑے کنٹینٹ تھے کہ یار ہم نے لوگوں کی جو امیڈیٹ ریلیف ہے اس کے لیے کام کیا ہے. جہاں شارٹ کمنگز تھیں، سردار شاہ صاحب بیٹھے میرے ساتھ، ہم نے وہ بھی آپ کو ذکر کروں گا، فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی. وہ اسکولز کے لیے ہمیں پہلے نہیں دے رہے تھے فنڈنگ، ہم نے پروونشل اے ڈی پی میں روم رکھا. اور جو میں نے بتایا آپ کو، ورلڈ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $50 ملین دیے تھے فلڈ ہاؤسنگ کے لیے. ابھی جہاں تک مجھے پتہ ہے وہ اور بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ دیے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ صرف فلڈ ریلیٹڈ ہم نے 1027 اسکیمز رکھی تھیں اے ڈی پی میں، اینیل ڈیولپمنٹ پلان میں، جس کی ٹوٹل $280 ارب کی کاسٹ تھی اور $56 ارب کی ایلوکیشن بھی کی تھی. ہمارا جو اینیول ڈیولپمنٹ پروگرام بنا تھا 2023-24 کا، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت، صوبہ اسمبلی میں اکثریت رکھنے والی پارٹی نے اسمبلی سے وہ بجٹ پاس کرایا. ریکارڈ $735 ارب کا ٹوٹل ڈیولپمنٹ آؤٹ لے تھا، جس میں 415 ارب پروونشل اے ڈی پی کے تھے، جس میں ڈسٹرکٹ اے ڈی پی بھی ہے. ہمارے پاس فیڈرل گرانٹس میں $52 ارب اور $266 ارب، جو میں نے آپ کو بتایا ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک، $266 ارب ہمیں یہ انٹرنیشنل ایجنسی، ٹوٹل $735 ارب. پچھلے سال کی جو 2022-23 کا بجٹ تھا وہ تقریباً، مجھے اس وقت نمبر یاد نہیں، 400 کچھ ارب تھا، لیکن خرچہ اس پہ بہت کم ہوا تھا. ہمیں فلڈس کی وجہ سے جو پیسے ڈائیورٹ کرنے پڑتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں میجورٹی یہ سارے پیسے ہم نے جو بجٹڈ رکھے تھے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے، میں نے آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ ٹکرز چل رہے تھے کہ جی ایف بی آر نے اپنے سارے ٹارگٹس میٹ کر رہی ہے، یعنی پیسے مل رہے ہوں گے صوبوں کو. جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی، مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں، لیکن
110 या 112 अरब रुपए हम छोड़ के गए थे अकाउंट में। वो पैसे होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने अब तो मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। आपकी एफबीआर भी पैसे कह रही हमने अपने सारे टारगेट्स मीट कर रहे हैं, बल्कि एक्सीड कर रहे हैं। वो पैसे भी आ रहे होंगे, तो बजट के हिसाब से, पैसों के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन 35 अरब रुपए की स्कीम्स जो हमने साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों का कर्ब बयान करना बहुत मुश्किल है। सैलाब ने सिंध में बहुत तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि इजरायली बर्बरियत के खिलाफ सबको एक होना होगा।